رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سامعین محتشم، آج آپ احباب کو علماء کرام کی، اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی آپس میں محبت کا درس بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالی مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ فی زمانہ اتنے اختلافات عروج کے اوپر ہیں کہ شاید ہی سابقہ زمانوں میں اتنے اختلاف ہوں۔ ہر انسان اس سوچ کے اندر مگن ہے کہ جو بات میں کہہ دوں وہی بات حرف آخر ہے، دوسری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماضی کے علماء کو دیکھا جائے وہ ہر عالم کی عزت کرنے والے تھے، وہ ہر عالم کی تکریم کرنے والے تھے، وہ ہر ولی سے پیار کرنے والے تھے، وہ ہر صوفی کو سلام کرنے والے تھے، صوفیاء کے اوصاف کو اپنے دل میں اتارنے والے تھے۔ ان کے اندر اختلافات کی جو مقدار ہے وہ بہت کم پائی جاتی تھی۔ کیا خوب کسی نے ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں اختلاف اپنی جگہ لیکن تعلیمات مصطفیٰ کو کبھی بھی بلانا نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، میری امت کے علماء کا اختلاف باعث رحمت ہوگا۔ علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے۔ علماء کے اختلاف کو باعث رحمت کہا گیا، عوام کی اختلاف کو باعث رحمت نہیں کہا گیا۔ فی زمانہ ہر بندہ اختلاف کی زد کے اندر ہے، اعتراض اعتراض اعتراض۔ میرے بھائی کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اعتراض والا کنسپٹ ختم کریں۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا میں نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا۔ پھر بسا اوقات لوگ بے توجہی کے ساتھ فیس بک پہ، یوٹیوب کے اوپر کمنٹ پیش کرتے ہیں، اچھے کمنٹ بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو کمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ بعض لوگ صرف کمنٹ دیکھتے ہیں، اپنا کمنٹ نیچے پیش نہیں کرتے، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو رنگ برنگے کمنٹس موجود ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، انسان کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے
کہ علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے، عوام کا اختلاف باعث رحمت نہیں ہے۔ علماء کا اگر اختلاف باعث رحمت ہے تو علماء کو بھی حقوق پس پشت نہیں ڈالنے چاہیے۔ اور جو لوگ کمنٹ دیتے ہیں، جو کمنٹ کی طرف صرف دیکھتے ہیں، ان کے لیے میرا جملہ ہے کہ کمنٹ دے کر بھی شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، کمنٹ دے کر بھی شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کمنٹ کی صورت کے اندر اچھی سوچ پیش کرنی چاہیے، اچھی سوچ کو آگے پھیلانا چاہیے۔ اگر شور شرابہ کرنا ہے تو ان لوگوں کے لیے جملہ ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ انسان اگر لوگوں کو راضی کرنے کی راہ اختیار کرے گا، انسان تباہ ہو جائے گا، لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ اب یہ جملہ امام شافعی کا ہی صرف نہیں ہے، ان سے پہلے 20 علماء نے انہی الفاظ کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، جن میں سے ایک بہت ہی بڑے عالم جو کہ سیدنا امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں، جن کو زمانہ حضرت سفیان ثوری کے نام سے یاد کرتا ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ اگر تم لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ کرو گے تو کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کمنٹ دینے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سوچ بنا رکھی ہے کہ ہم نے نیگیٹو کمنٹ پیش کرنا ہے، وہ کچھ کرنے کے در پہ نہیں ہوتے۔ جو دونوں کمنٹس دے کر شور شرابہ کرتے ہیں وہ بھی اسی لائن کے اوپر ہوتے ہیں، نہ کچھ کرنا ہے نہ کچھ کرنے دینا ہے۔ یاد رکھنا، حضرت سفیان ثوری کو چھوٹے عالم تو ہے نہیں، امام شافعی کو چھوٹے عالم تو ہے نہیں۔ اب غور فرمائیں، امام شافعی کون ہے؟ حضور سے فیض لیا حضرت علی بن ابی طالب نے، حضرت علی نے فیض دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو، امام حسین نے فیض دیا امام زین العابدین کو، امام زین العابدین نے فیض دیا امام باقر کو، امام باقر کا فیضان امام جعفر صادق کے پاس، امام جعفر صادق کا فیضان حضرت سفیان ثوری کے پاس، حضرت امام جعفر صادق کا فیضان حضرت سفیان ثوری کے پاس۔ وہ حضرت سفیان ثوری جو امام جعفر صادق سے تعلیم لیتے رہے، وہ فرماتے لوگ تم پہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اب اس سے آگے چلیں، امام جعفر صادق سے ہی فیض لینے والے امام اعظم کے شاگرد امام مالک، امام مالک کے شاگرد امام شافعی۔ اب غور کریں، امام شافعی کے استاد امام مالک، دادا استاد امام اعظم، پر دادا استاد امام جعفر صادق، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہے جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہے، امام بخاری کے دادا استاد ہیں۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ حضرت سیدنا
امام شافعی اتنی اعلی سوچ، اتنا اعلی معیار، اتنی قابل فکر بات عطا کر رہے ہیں جو انسان کو اپنے قلب کے اندر اتارنی چاہیے۔ امام ذہبی سیر اعلام النبلاء کے اندر جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 320 ہے، فرماتی ہیں کہ اختلافات کو پیش نظر نہیں رکھنا چاہیے، حضور کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب امام ذہبی بھی اپنا قول ذکر نہیں کر رہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 320، 25 جلدوں کے اوپر مشتمل کتاب سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر امام شافعی کا قول ذکر فرماتے ہیں، فرمایا کہ تعلیمات مصطفیٰ کو پیش نظر رکھو۔ جب انسان تعلیمات مصطفیٰ کو پیش نظر رکھے گا تو پھر آپس کے اندر اختلافات کی جو رائے ہے اس کو نہیں بلکہ پیار کو پیش کرے گا، وفا کو پیش کرے گا۔ اس لیے تعلیمات مصطفیٰ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ہر موڑ کے اوپر اپنی امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ سامعین محتشم، 227 ہجری کے اندر وصال فرمانے والی عظیم بزرگ مشہور ولی حضرت سیدنا بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے حدیث کے بارے میں پوچھا کہ حدیث بیان فرمائیں۔ فرمایا مجھ سے کیا پوچھتی ہو، میں کیا بیان کروں، کیا محدثین نے بیان نہیں کیا؟ انہوں نے بڑوں کو فوقیت دی، ایسا نہیں کہا جی میں بیان کرتا ہوں، جی میں یہ کہتا ہوں، جی یہ میری تحقیق ہے۔ میرے بھائی غور کریں، انہوں نے فرمایا میں کیا بیان کروں، محدثین نے کیا بیان نہیں کیا؟ وہ جہاں پر بڑوں کی عزت، بڑوں کی تکریم، بڑوں کی محبت بیان کر رہے ہیں، وہیں پہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہر اپنی بات کو حدیث کا لیبل لگا کے بیان نہ کرو، بس یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بات اپنی ہو، ٹائٹل حضور کی حدیث کا۔ آج فی زمانہ یہ رمز، یہ سوچ بڑی پائی جا رہی ہے، جنہوں نے دور دور تک مدرسے کا درجہ کیا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، وہ بھی کہتے ہیں ہماری بات تو قرآن اور حدیث سے ہے، ہماری بات قرآن اور حدیث سے ہے۔ میرے بھائی واپس پلٹے، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو قرآن اور حدیث کو سمجھ پائے؟ حیثیت تو ان کی ہے جن کے دربار پہ لوگ آج بھی کروڑوں نذرانے اور سلامیاں پیش کرتے ہیں، جن کو داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں، جن کو پیر مہر علی کہتے ہیں، جن کو سلطان باہو کہتے ہیں، جن کو غزالی زما کہتے ہیں، جن کو فیض احمد اویسی کہتے ہیں، جن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں، جن کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو اعلی حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جن کو محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جن کو عصر حاضر کے اندر کروڑوں اتاریوں کے امام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلامی تو ان لوگوں کو ہے، سلام تو ان لوگوں کو ہے، تحقیق تو ان کی کمال درجے کو ہے۔
میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ہم یہ جملہ بولے کہ یہ میری تحقیق ہے، یہ میری تحقیق ہے؟ بزرگان دین کی تعلیمات کی طرف توجہ کریں، فرماتے ہیں میں حدیث کیا بیان کروں، میری حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ کام محدثین نے نہیں کیا؟ پتا چلا حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کون سا قول کس درجے کا ہے، اس کی سب سے پہلے انسان کو نشاندہی کرنی ہوگی، اس کا افہام و تفہیم ہونا ضروری ہوگا۔ اس لیے انسان کو چاہیے پہلے کسی استاد کے پاس جا کے تعلیم لے، کسی استاد کی شاگردی اختیار کرے، پھر درس حدیث کی نعمت پائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں ہے وہ درس حدیث کی نعمت کرے۔ حدیث بیان کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں جب تک کسی ادارے کے اندر کسی استاد کے پاس شاگردی اختیار نہیں کی۔ وہ جوید کافی ہو یا مرزا انجینئر جیسا ڈاکو کیوں نہ ہو، یا ڈاکٹر اسرار جیسے ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کو حدیث بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نہ حدیث کو سمجھا ہے، نہ حدیث کی تعلیم ان کے پاس صحیح صورت کے اندر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس طرح کی باتیں کر دی ہے کہ جو کئی احادیث کے ساتھ ٹکراتی ہے، قرآنی اسلوب کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی جو 21 ربیع الاول کو دنیا فانی سے تشریف لے کے جانے والے ہیں، انہوں نے کیا بیان کیا ہے؟ 130 کتابوں کے مصنف سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کیا بیان کیا ہے؟ جن کے در و دیوار سے آج بھی اوہو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ 500 کتابوں کے مصنف امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ پتہ ہی نہیں۔ یہ میری تحقیق ہے جی۔ ایسے لوگوں کو پھر ہم یوں کہیں گے میرے بھائی کسی استاد کی شاگردی اختیار کر۔ اگر تو نے کسی استاد کی شاگردی اختیار نہیں کرنی، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ ہمارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے موٹیویٹ کر کے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کر، ورنہ کل قیامت کے روز تجھے مایوسی کا سہارا لینا پڑے گا، تجھے عبرت کا نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن اگر دیکھا جائے ایسے لوگ عبرت کا نشانہ دنیا کے اندر ہی بن جاتے ہیں۔ زندہ مثال دیکھنی ہو تو مرزا انجینئر کو دیکھ لو۔ جب ماہ رمضان آتا ہے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن جب ماہ ربیع النور تشریف لے کے آیا تو شیطان کے ایجنٹ مرزا انجینئر کو جکڑ دیا گیا۔ لیکن جو عاشقان رسول ہیں انہوں نے دھوم دھام سے حضور کی عظمت کے ترانے گائے، حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا، حضور کی احادیث کو بیان کیا۔ ایک بات سماعت کریں، میں اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے اندر
سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہے، جب سب سے زیادہ احادیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ بغیر استاد کے قرآن کو سمجھ نہیں پائے، تو 20 سال بعد کے اندر آنے والا انجینئر، 20 سال بعد کے اندر آنے والا جاوید گاندھی، 20 سال کے بعد آنے والا ڈاکٹر اسرار، مجھے بتائیں کیسے قرآن کو سمجھ پا سکتا ہے؟ آج بھی فی زمانہ لوگوں نے جو مار کھپ چکے ہیں، ان کے بیانات نکال کے کٹنگ کر کے اپنے اعتبار سے چسپاں کر کے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرنے شروع کیے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال لینی ہے تو ڈاکٹر اسرار کی لیں۔ نہیں جی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ایک طرف ڈاکٹر اسرار کو دیکھو، دوسری طرف داتا گنج بخش علی اجمیری کو دیکھو، اب کمپیریزن کرو۔ جناب داتا گنج بخش علی اجمیری کی بات کے اندر وزن نظر آئے گا، ایک طرف جاوید گاندھی کی صورت کو دیکھو، دوسری طرف میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت کو دیکھو، وہاں سے تو کروڑوں لوگ فیض پانے والے نظر آئیں گے، یہاں سے 20 لوگ گمراہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورہ اعراف کے اندر ہے شیطان بھی صراط مستقیم پہ ہے، شیطان بھی صراط مستقیم پہ ہے، اور سورہ یاسین کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام بھی صراط مستقیم پہ ہے۔ اب جو شیطان والی چالیں چلے گا وہ صراط مستقیم سے گزرتا ہوا جہنم کے اندر چلا جائے گا، جو نبی کی اتباع کرے گا، نبی کی پیروی کرے گا، وہ مصطفیٰ کی سیرت کو اپناتا ہوا، نبی کی تعلیم کو لیتا ہوا، نبی کے کردار کو دیکھتا ہوا، نبی کی سنتوں کی اتباع کرتا ہوا، وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح حضرت سیدنا بشر حافی نے اپنے سے ما قبل علماء کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اسی فکر کو تا قیامت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔